ایک جانور کا قصہ سناؤ۔ ایک اونٹنی تھی جس پر آپ علیہ السلام سوار ہوا کرتے تو ان کا نام تھا قصوہ۔ کیا نام تھا؟ قصوہ۔ جب آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو قصوہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اس اونٹنی نے کیا کر دیا؟ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ تمام صحابہ پریشان، ان کو پلانے کے چکر میں رہتے، کسی طرح کھا لے، وہ نہ کچھ کھاتی نہ پیتی، ہر وقت اداس اور غمگین بیٹھی رہتی۔ صحابہ کرام کو کچھ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ سمجھ میں تو آ گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرقت اور جدائی کے غم میں یہ اونٹنی بیمار پڑی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ دن کے بعد وہ اونٹنی بغیر کھائے بغیر پیے مر گئی، جان دے دی اللہ کے رسول کے قدموں میں۔ یہ تو جانور تھے، یہ جانور تھے۔ اب ہم انسان کتنی محبت کرتے ہیں آپ علیہ السلام سے۔ اگر ہم نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کی تو میاں یہ جانور تو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات میں گشت کیا کرتے تھے، اپنی رعایا کی فکر میں گشت کیا کرتے تھے۔ کوئی غریب تو نہیں، کوئی پریشان حال تو نہیں، کوئی مشکل میں تو نہیں۔ ایک گھر کے پاس سے گزرے تو ایک بڑھیا اشعار پڑھ رہی تھی، ایک بڑھیا اشعار پڑھ رہی تھی۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کان لگا کر سننے لگے۔ وہ اشعار میں آپ علیہ السلام کی تعریف، ساری باتیں کہنے لگی۔ اس کے بعد آخری میں ایک جملہ پڑھی، اے اللہ، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرقت نے، جدائی نے تو مجھے اس غم میں مبتلا کر دیا کہ میں کسی کام کے نہ رہی۔ اب تو دنیا میں ان کی فرقت ہو گئی، جدائی ہو گئی، جنت میں ان کا رفیق بنا دینا، جنت میں ہمیں ان کا رفیق بنا دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس اشعار پہ رونے لگے اور کنڈی کھٹکھٹائی۔ بڑھیا نے دروازہ کھولا اور کہنے لگے روتے ہوئے، تمہارا جو اخیر کا اشعار ہے وہ اشعار میں میرا نام شامل کر دے۔ اس کا نام شامل کر دے، عمر کا نام شامل کر دے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رفیق بن جاؤ۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو شخص جس سے جتنی محبت کرے گا اور اسی کے ساتھ میدان حشر میں اس کا حشر ہوگا اور جنت میں اس کا رفیق ہوگا۔ تو ہم جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو دنیا میں بھی ہماری دنیا بنے گی اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی اور جناب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت ملے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم رفیق بن جائیں گے، آپ کے پڑوس میں ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، قرآن کریم نے یہ اعلان فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے، تو فاتبعونی، تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے درجات کو بلند کر دے گا۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ، اپنی اولاد سے زیادہ، انشاءاللہ اپنے مال سے زیادہ اور اپنی جان سے زیادہ۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئے تو سب کو چھوڑ دینا ہے، آپ کی پیروی کرنی ہے، آپ کی اتباع کرنی ہے، تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ سب لوگ درود شریف پڑھ لیں۔